نبی پاک علیہ السلام نا شارع ہیں دین کے. حضور جو چاہیں کسی کے لیے حلال کر دیں اور جو چاہیں کسی پر حرام کر دیں. ایک شخص نے کہا تھا حضور 3 نمازیں پڑھوں گا اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں. فرمایا 3 ہی پڑھنا, کلمہ تو پڑھنا. حضور شارع ہیں, علماء اس لفظ کو جانتے ہیں, میں زیادہ کھولتا نہیں. ہر شخص کو اجازت ہے اگر وہ حقوق ادا کر سکتا ہے تو ایک وقت میں 4 نکاح کرے, اسے اجازت ہے. اگر حق دے سکتا ہے تو اجازت ہے. مولا علی نے بھی ارادہ کیا سیدہ کی موجودگی میں اللہ کہ میں دوسرا نکاح کر لوں. ساری کائنات کو اجازت ہے. تو سیدہ فاطمہ کے دل کو نہ تکلیف ہوئی, دوڑی آئی حضور کی بارگاہ. بی بی صاحبہ نے زندگی بھر کھل کے کوئی بات نہیں کی, آج بھی آئیں تو چپ کر کے بیٹھ گئی. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں. ابا ہی انہیں بگاڑتا ہے, لاڈ ابا ہی دیکھتا ہے, کیا کریں مجبوری ہے. تو پھر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیانے ابے سگی بہن کے بیٹے کو بھی رشتہ دے کے نا, چاہے پالا بھی بھانجا خود ہی ہو تو گھر جا کے معافی مانگتے ہیں, پتر یہ جنی بھی خراب ہی نا میری وجہ تو تھوڑا خیال فرمائیں. بیٹی معاملہ بڑا عجیب ہے نا جی. تو سرور کائنات کے پاس سیدہ آئیں تو تھوڑے آنسو آنکھوں میں آئے. فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں, سب کو جائز ہے تو علی کو بھی تو جائز ہے نا, نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. حضور نے خطبہ دے دیا, مسجد میں لوگ جمع کر لیے. آج کس لیے اجتماع ہے؟ جہاد کی تیاری ہے, کوئی نئی آیت آئی ہے. فرمایا آؤ سارے مسجد میں. خطبہ کتنا مختصر سا, مختصر توجہ ہے میرے بھائیوں کی. بسم اللہ. ادھر دیکھو میرے مختصر سا خطبہ, 2 حرفی بات. حضور فرمانے لگے بھئی میری بات غور سے سن لو, یہ جو فاطمہ ہے نا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بدعت منی ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا, اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے. ختم ہو گئی بات, 2 حرفی بات. حضرت مولا علی کہتے ہیں باقی سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ آج اس خطبے کی کیا ضرورت. تو مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا. شیر خدا کہتے ہیں میں چپکے سے اٹھا اور سیدہ کے پاس گیا. میں نے کہا میں نے تو بات ہی کی تھی, تو پہنچ ہی گئی ہے. کہتے ہیں اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے. فرمایا علی سن, سب کے لیے دوسرا نکاح جائز ہے, پر جب تک میری فاطمہ ہے تیرے لیے جائز نہیں. تو نہیں کر سکتا, تیرے لیے جائز نہیں. جناب صدیق اکبر کے لیے رسول پاک نے کہا, میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے تھے. سیدہ پاک کے لیے فرمایا جب تک میری بیٹی ہے تیرے لیے جائز ہے. ادھر سنو, قرآن مجید نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. ہم آیت تبرک کے لیے ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہیں اور تبرک کے لیے سنی جاتی ہیں. کائنات کا بہت بڑا ادیب شاعر سارے بندے کٹھے کر لے تو جو 2 لفظ قرآن پاک نے اہل بیت کی شان کے لیے کہہ دیے, مقابلہ نہیں ہو سکتا. بات کو سمجھیں. کسی درویش نے کہا تھا اصلاں نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے, تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. انسان کبھی بھی, حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ, جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کرنا. اور اگر عام بندے کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا تو مدینے والے رسول کا ہو سکتا ہے. صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا تھا حضور کو طائف میں پتھر کھاتے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, آج بھی دین کا کام مشکل ہے, آسان نہیں. مدرسے بنانا ہماری مجبوری ہے. مدرسے نہیں بنائیں گے تو آپ کو حافظ کیسے ملیں گے؟ تراویح کون پڑھائے گا؟ جمعہ کون پڑھائے گا؟ لیکن جس جگہ آپ مدرسہ کھول لیں وہیں کام شروع ہو جاتا ہے کہ نا پیسے کھا لائے, فلانا پیسے کھا گیا, فلانا پراڈو پہ آ گیا. یہ مجبوری ہے. 101 تانا آپ کے حصے میں آئے گا. کوئی بندہ بھی ہے, وہ کوئی بھی ہے. لوگ رضوی صاحب کی کار بھی غور سے دیکھتے ہیں. اب میرا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ وہاں سے چلا ہے یہاں تک آیا ہے تو اس میں پٹرول تو ڈالنا ہی ہے, مجبوری ہے. اگر ان سے آپ کہیں کار نہ رکھیں تو بس پہ آئیں تو یہ کل کہاں سے جی آپ؟ رات میں نیلا دن تھا, دن کو لاہور میں تھا. تو اب کیسے پہنچیں گے یہ؟ لیکن یہ کہ وہ اس کار کو ثابت کیسے کریں گے بھی ایک مسئلہ ہے کہ کتوں لیں گے, کیا کریں, کہاں. میں رات بکھر تھا, میں صبح سحری میں آیا ہوں, اور میرا بیٹا جو سب سے چھوٹا ہے وہ سونے بھی نہیں دیتا. وہ کہتا لوکاں واسطے گئے سن, میرے واسطے بھی اٹھو نا. تو میں اسے بڑا سمجھاتا ہوں کہ لوکاں واسطے نہیں, رب رسول واسطے گیا سا.
لیکن اب وہ 2.5-3 سال کا، اسے کون سمجھائے؟ وہ جگا لیتا ہے، دن کو سونے نہیں دیتا۔ پھر یہ کہ 125-150 طالب علم ہے مدرسے میں، میرے لیے بھیجے ہیں لوگوں نے، وہ کہنے نے تو واسطے آئے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں، ساری چیزیں۔ اور میں نشائی صاحب کی مجبوری بھی سمجھتا ہوں، میں جتنا مرضی بھی کہوں 9 بجے تقریر کرائیں، یہ نہیں کرا سکتے۔ میں سمجھتا ہوں محفل کرانے والے کی بھی اپنی مجبوری۔ ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کو دین کا کام کرنا ہے، اس کے باوجود آپ کو میدان میں رہنا ہے۔ آپ کو آج اتنا مشکل ہے، آپ یقین کریں، علماء کے بچے عالم نہیں بنتے، وہ کہتے ہیں ابا ہم نے دیکھا ہے آپ کو زندگی گزارتے، آپ کو دیکھا ہے ہم نے ڈیوٹی کرتے، لوگوں کے تانے۔ آج اتنا مشکل ہے، لیکن حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا حضور کو روڑے کھاتے۔ ہمیں کوئی روڑا نہیں مارتا، ہمیں تو لوگ پھول ڈالتے ہیں۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کو روڑے کھاتے، میں نے آنکھوں سے دیکھا حضور کا خون بہتے۔ اور کہتے ہیں میں نے پیالہ دیا پانی کا نبی پاک کو طائف کے دن، میں نے جب حضور کے سامنے پیالہ کیا تو میں نے دیکھا حضور پینے لگے تو پانی کا رنگ بھی سرخ ہو گیا، خون کے قطرے اس میں بھی میں نے گرتے دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر بھی گئے، حضور احد میں بھی گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ۔ آج تو پیروں کے بچے موجے کر رہے ہیں نا، ان کی تو گاڑی کا دروازہ بھی کوئی اور کھولتا ہے، فقیری پتہ نہیں کس چیز کا نام رکھ لیا، نہ علم نہ فضل نہ۔ بلکہ میں تو کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار آپ زندہ کیسے، ضمیر کو کیسے مطمئن کرتے ہیں؟ آپ دین کی مسند پہ بیٹھ گئے، الف با تا سا آتا نہیں، اپنے آپ کو کیسے راضی رکھتے؟ رسول کائنات کے سامنے، صحابہ کے سامنے وہ سارے دکھ نبی پاک نے دیکھے۔ حضور کی جو بڑی صاحبزادی ہیں نا، سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی کا نام ہے سیدہ زینب، اس کے بعد ہیں سیدہ رقیہ، اور تیسری ہیں سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی ہیں سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت زینب آ رہی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو ایک شخص نے نا، کافر نے ان کو نیزہ چبویا گھوڑے کو، تو گھوڑا تیز بھاگا، سیدہ زینب گر گئی، پیٹ مبارک میں بچہ تھا، وہ بچہ بھی آپ کا انتقال کر گیا۔ کچھ مہینے آپ بیمار رہیں اور پھر آپ وصال کر گئے۔ میرے محبوب کے سارے خاندان نے، سارے خاندان نے قربانیاں دی۔ سیدہ زینب اس زخم کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ وہی بندہ نیزہ مارنے والا فتح مکہ کے دن چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آ جاؤ تو معاف کر دیتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا تو چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے، سارے۔ اور جس دن حضور بدر کو جا رہے تھے نا، میں فون کر دیتا ہوں میں نہیں آ سکتا، میرے گھر میں فلانا بیمار ہے۔ حضرت رقیہ بیمار تھی، حضور بدر میں جب جا رہے تھے تو بیٹی کے سرانے کھڑے تھے، تو شہزادی تپ رہی تھی، تو نبی پاک نے حضرت عثمان کو، داماد کو بلا کے کہا عثمان 2 ہی جا سکتے ہیں، یہ میں جا سکتا ہوں یہ تو جا سکتا ہے، میری بیٹی میری دھی بیمار ہے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں جا سکے۔ بدر میں حضور جہاد کے لیے گئے تھے اور اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھ سکے۔ حضرت رقیہ کو حضرت عثمان کہتے ہیں میں دفن کر کے آ رہا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے۔ یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے، یہ سارا انداز دیکھا۔ ایک ہوتی ہیں جسمانی تکلیفیں، ایک ہوتی ہیں روحانی تکلیفیں۔ روحانی، کچھ لوگ روحانی طور پر بھی ستاتے ہیں نا، یہ جب چوک میں کھڑا کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں، جب پوچھ لیتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہم فقیر لوگ ہیں تو یہ گاڑی میں کیسے بیٹھ گئے، تو یہ روحانی تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں بھی حساب دیں، ایک تو سرکار کو تکلیفیں دی گئی جسمانی، ایک اعصابی روحانی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ پاک پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد الزام لگا دیا۔ کتنی تکلیف سہی میرے نبی پاک۔ یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے، جب انہوں نے سوچا نا چلو اور کچھ نہیں کر سکتے، تھوڑا نذرانہ ہی پیش کریں، اور وہ نذرانہ لے کے جب دروازے پہ گئے تو ان ساری تکلیفوں کے سبب سے شوق ہوا، ادھر دیکھو میری طرف، شوق ہوا کہ حضور آپ نے اتنا کچھ کیا ہے۔ ہمارا تو ابا کہتا ہے میں نے 30 سال سعودی عرب میں گزارے، یہ نیکی بھی گنواتا ہے۔ ہمارا تو بھائی کہتا ہے تیرا بیاہ میں نے کیا تھا۔ ہمارا تو پڑوسی کہتا ہے کہ میں نے تجھے جگہ دی تھی 2 فٹ۔ ہر بندہ نیکیاں گنواتا ہے،
और हमारे जिस्म पर तो इतने बाल नहीं जितने मुस्तफ़ा के एहसान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इतना कुछ रसूल पाक ने दिया। और सहाबा थोड़ा नजराना लेके गए तो पता है हुजूर को, हुजूर ने क्या फरमाया, अल्लाह ने आयत क्या नाज़िल की, फरमाया महबूब इनसे कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तबलीगे दिन पर तुमसे कुछ नहीं मांगता। सोने हमने इतनी तकलीफें देखी हैं, हमें फूल तो पेश करने दे, ये नजराना तो पेश करने दे, कुछ तो करने दे। फरमाया कुछ करना है, हुजूर करना चाहते हैं, फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सुभान अल्लाह। फिर मेरे अली से प्यार करो, अल्लाह अल्लाह। फिर मेरी फातिमा से प्यार करो, फिर मेरे हसन से प्यार करो, फिर मेरे हुसैन से प्यार करो, फिर आयशा का अदब करो, क्या बात। फिर खतीजतुल कुबरा का अदब करो, फिर जनाब सौदा, हफ्सा, मैमूना, जैनब, इनका इकराम करो। यहाँ तो लोगों ने तमाशा खड़ा कर दिया। एक बंदा कह रहा था जी हुजूर का कोई और नवासा नवासी दिखाएं। मैं क्या तुम किताब कोई नहीं पढ़ी, मेरे को ला तेनू दिखावा, आ दिखाऊं। हसन पाक के तो कदमों पे हमारी औलादें कुर्बान, अल्हम्दुलिल्लाह। पर आप बुखारी पढ़ें, नबी पाक की सबसे बड़ी नवासी का नाम हजरत उमामा बिनते ज़ैनब है, सही बुखारी। और ये वो हुजूर की सैयदा ज़ैनब की वो बेटी हैं कि जब नबी पाक सहाबा कहते हैं हुजूर नमाज के लिए जाने लगते ना तो आप बच्चों से छुप के घर से निकलना पड़ता है, वरना बच्चे बाहर जाने तो हुजूर आने लगते तो सैयदा उमामा कहती मैंने भी जाना है। उनकी अम्मा जबरदस्ती पकड़ती तो बच्ची रोने लगती तो हुजूर फरमाते नहीं आने दे। सहाबा कहते हमने हजरत उमामा बिनते ज़ैनब को देखा, हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं और बच्ची को गोद में उठाया हुआ, सुभान अल्लाह। हुजूर रुकू में हैं और बच्ची को खड़ा कर दी। और एक और रवायत में मिलता है एक दफा एक हार आया, हुजूर ने फरमाया मैं तो उसे दूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। सारी अज़वाज में बेटियों में दौड़ लग गई कि किसे मिलेगा, लेकिन नबी पाक ने फरमाया उमामा को बुलाओ मेरी बड़ी नवासी। अल्लाह। और ये वही उमामा है जिनसे बाद में मौला अली ने सैयदा फातिमा के बाद निकाह किया है। और एक वसीयत की थी हजरत फातिमा ने, जब हजरत अली रोने लगे कि फातिमा जा रही हो तो कहा अली रोते क्यों हैं? कहा मेरा हुजूर से बड़ा गहरा रिश्ता था, आपकी वजह से और गहरा हो गया, आप हुजूर की बड़ी प्यारी हैं। तो सैयदा फातिमा कहने लगी अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे बाद भी एक हुजूर को बड़ा प्यारा है, आप उनसे निकाह कर ले। तो हजरत सैयदना मौला अली ने कहा वो कौन? तो कहने लगी मेरी बड़ी बहन की बेटी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब से मौला अली ने निकाह। यहाँ तो तारीख मस्त करके रख दी लोगों ने। हुजूर की औलाद से ना प्यार करें जरा सही करके, नबी पाक की औलाद का अदब करें तो जरा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तजर्बे से कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको, ये तकरीरों में सुनने सुनाने में अदब ना करें, अदब करके दिखाएं, बहुत अच्छा। अदब का मिजाज बनाएं, अदब का शौक पैदा करें। मैंने इस साल दोस्तों से कहा था कि मैं किसी के लंगर पर कोई एतराज नहीं करता, आप जो मर्जी दिल आए करें, मैं एतराज नहीं करता, पर दोस्तों की दावत पकाते हो तो बड़े बकरे छतरे और बड़ी चीजें लाते हो, और हुसैन इब्ने अली के नाम के चावल पकाओ तो शापरों से छतों में फेंकते हो। मेरे आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 11वीं के लंगर का एक लुकमा, 11वीं के लंगर का लुकमा जमीन पे गिर गया तो सैयद मोहम्मद कछोचवी मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा ख्याल था कि हजरत हाथ से उठाएंगे, ये मुझे हुक्म देंगे। 11वीं के खत्म शरीफ का उस शख्स की बात बता रहा हूं जो 1000 किताब के मुसन्निफ, उस बंदे की बात बता रहा हूं जो फतवे की दुनिया के आदमी है। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिंदा मौजूद हैं, कहते हैं मैं वो बंदा तलाश कर रहा था जो आलिम भी हो, साइंसदान भी हो, पर मैंने पूरा तलाश किया तो मुझे इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी मिले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो सुने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का लंगर, और वो शापरों में मुहद्दिस कछोच भी कहते हैं कि वो ख़त्म शरीफ की शरीनी का एक टुकड़ा ज़मीन पे गिरा। हमारे यहाँ ना बड़ा मुश्किल हो गया है, मेरे समेत, मैं सही कह रहा हूँ, अब बड़ा मुश्किल हो गया, मेरे समेत मुश्किल हो। अदब कराना बड़ा आसान है और अदब करना, नाराज हो गए हो, अदब करना बड़ा, कितने फीसद लोग हैं जिनको अदब करना आता है? और अदब कोई झुक जाने का नाम नहीं, कोई दस्तगोशी का नाम भी नहीं, अदब दिल का होता है, जो करता है उसका पता होता है करता है, समझ आती है कि इसके लफ्जों में जुमलों में अदब है। आला हजरत फाजले बरेलवी एक टुकड़ा जमीन पे गिरा, बहुत बड़े इमाम थे, मंतिक, फलसफा, हिंसा
اور علم بدی اور معنی اور فلسفہ اور کلام اور تفسیر اور حدیث، ہر چیز کا اللہ نے انہیں علوم عطا فرمائے تھے، پر ایک ٹکڑا لنگر کا گرا، اعلیٰ حضرت پہلے نیچے اترے، پھر گھٹنے زمین پہ رکھے، اور پھر اپنا سر جھکا کے تو اپنی زبان سے وہ ٹکڑا اٹھایا، اللہ، اپنی زبان سے۔ یہاں تو معاملہ ختم ہو گیا، نہ لوگ بولتے ہوئے سوچتے ہیں، نہ پڑھتے ہوئے سوچتے ہیں، نہ لکھتے ہوئے سوچتے ہیں، خدا جانے کس کی نظر لگ گئی۔ ایک ٹکڑا، اب امام حسین کا لنگر بیٹھ رہا ہے اور چھتوں سے شاپروں میں چاول پھینکے جا رہے ہیں، اور یہ لنگر کا جو حال ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، لنگر کا جو حال آپ کرتے ہیں، میں نے ہمیشہ دوستوں کو بتایا، شوق سے بتاتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں، محرم شریف آتا نا تو میری اماں جی مجھے کہتی مینوں نہ 4-5 درجن ٹھوٹیاں لیا دے۔ ٹھوٹیاں دا پتہ جے کہ نہیں؟ ٹھوٹیاں تسی پتہ کیوں نہیں دس دے کہ تانوں کو پینڈو نہ آگ چھڑے، اللہ پتہ تانوں سارے نوں ہے نا جی، تے تسی مینوں کلے نوں پینڈو آکھ لو، میں بڑا پکا پینڈو ہوں۔ بھئی اتنی مشکل بات تو نہیں میں نے کی، ٹھوٹیاں دا پتہ جے نا؟ جی جی، چلو صحیح طرح ہاں کرو جے میں پوچھی بیٹھا ہوں، پتہ نا جی، ماشاءاللہ۔ اماں جی مینوں کہنا ٹوٹیاں لیا دے، وہ ٹوٹیاں کھیر پکا کے نا خود تے ٹوٹیاں پا کے ونڈی دی سی، تو جانا پیندا سی، سائیکل چلانا تے 4-5 کلومیٹر جانا تے پسینہ بھی آنا۔ وہ میں مدرسے پڑھتا سا تے مولوی مسئلہ نہ دسے تاں بھی بدہضمی ہو جاندی۔ میں نے اللہ ماشاءاللہ میں نے اماں جی سے ایک دن کہہ دیا، میں نے کہا اماں جی میں پوچھیا استاداں نوں ختم پرات وچ بھی ہو جاندا ہے، جیڑی کار پرات ہے نا سلور دی سٹیل دی، اودے چ پڑھو ہو جائے گا، تے وہ مینوں کہندے نے اور بھی جیڑی ہانڈی چ پکی ہے کھیر اودے چ بھی پرات وچ بھی، تے او جدے چ تسی ممکن ہے دوالو ہو جائے گا۔ تو میرے اماں جی فرمان لگے میں تینوں پہلا بھی دسیا ہے کہ میں تیرے مسئلے نہیں بنتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ کہا کرتی تھی، ایک شاگرد تھا امام صاحب کا، تقریر اچھی کرتا تھا، شاگرد امام صاحب کا تھا، تو آپ کی اماں کہتی ابو حنیفہ اس سے مسئلہ پوچھ کے مجھے بتا، تو امام صاحب کہتے ہیں میں عرض کرتا اماں میں نہ بتاؤں، تو فرماتے تو بچہ ہے تجھے کیا پتا، ماں کے لیے تو بیٹا بچہ ہے نا، تو کہتے پھر میں اس شخص کے پاس جاتا، اس سے جا کے مسئلہ پوچھتا، تو کہتا استاد جی مجھے تو نہیں نہ پتا، پتا تو آپ کو ہے۔ تو امام اعظم فرماتے اچھا پھر میری اماں تو تیرے اوپر ہی مطمئن ہوتی ہے، میں تجھے بتاتا ہوں، پھر تو مجھے بتا، اور میں تیرا نام لے کے جا کے اماں کو بتاؤں گا، ماں تو راضی کرنی ہے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں پھر میں اس کا نام لے کے جا کے اماں کو بتاتا تو میری اماں بڑی راضی ہوتی، کہتی بالکل ٹھیک ہے۔ میں اپنی اماں سے کہتا اماں جی ٹھوٹیاں ضروری، یہ پرات وچ بھی ختم ہو جائے گا، تے جیڑی کڑائی چ کھیر پکی اودے چ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ فرماندے تو پیسے پھاڑ تے سائیکل کٹ تے ٹھوٹیاں لیا۔ ایک دن میں زیادہ ہی ذرا میں نے جوش میں کہا، میں کہ اماں جی مینوں کوئی حکمت بھی دسو نا ٹھوٹیاں دی کی ہے، یہ ٹھوٹیاں چ 10 محرم دا ختم امام حسین دا کدوں کو ضروری ہے، واجب ہے، کیوں ٹھوٹیاں؟ تو میری سادی اماں، یار یقین کریں یہ کچے مکانوں والے رہنے والے لوگ نا عقیدوں کے بڑے پکے ہوتے ہیں، یہ لوگ تو اب جو حوالوں والے ہیں وہ کبھی کوئی حوالہ نکال کے لے آتے ہیں، کبھی کوئی حوالہ نکال کے لے آتے ہیں، کہیں کھڑے نہیں ہوتے۔ والدہ صاحبہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگی پتر حکمت کوئی نہیں، اسی ان پڑھ بندے ہیں، سانوں حکمتاں دا کی پتہ ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ جے کسی نوں حسین دے نام دی کھیر دیئے پھر پانڈا واپس نہیں منگنا، جو دے دیا سو دے دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، مذہب حق اہل سنت و جماعت۔ میں کہتا ہوں کہ پیار کا کوئی رنگ بھی تو بناؤ نا، پیار کا کوئی رنگ بھی تو بتاؤ نا۔ ہمیں اہل بیت سے پیار ہے تو رنگ کیا ہے؟ اندھے میں 5000 دیں یا قاری صاحب ختم دعا دیں گے، یہ رنگ ہے پیار کا؟ آپ کو اہل بیت سے پیار ہے، سیدہ پاک کا نام آئے تو آپ کی گردن جھک جائے، امام حسن حسین کا نام آئے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ ہے تو آپ کا دل نہ اندر سے گواہی دے کہ مجھے نہ پیار ہے، مجھے نہ محبت ہے۔ میں نے ایک دفعہ نا ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ کتابیں درکار ہیں، تو میں نے ان کو کتاب دی، ان کا چھوٹا سا بچہ بڑا خوبصورت، تو بچوں کے ساتھ تعارف آپ کا یہی ہوتا ہے کہ نام کیا ہے، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، بھائی اتنا ہی تعارف ہوتا ہے۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا اس کا نام کیا ہے، تو پی ایچ ڈی اسکالر بندہ اور پینٹ شرٹ میں بندہ اور کلین شیف آدمی، میں نے کہا اس کا نام کیا، کہنے لگا پیر صاحب اس کا نام ہے غلام حسین۔ اب آج کل کے دور میں بچے کا نام
یہ بہت بڑی سعادت ہے غلام حسین نام رکھنا، لیکن جو دور ہے اس میں تو لوگ کہتے ہیں جی کوئی پیارا سا نام بتائیں، تو غلام حسین تو لوگ سمجھتے ہیں شاید معاذ اللہ پرانے ناموں میں سے نام ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یار غلام حسین نام، مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑا دل ٹھنڈا ہوا، پر تو نے غلام حسین نام رکھا ہے؟ کہنے لگا جی بچپن سے امام حسین کی تعریفیں سن رہا ہوں، اور جب منگنی بھی نہیں نہ ہوئی تھی تب سوچا تھا کہ رب پتر دے گا تو نام غلام حسین رکھنا ہے۔ اب کبھی کبھی نا کلین شیپ بندہ بھی رلا دیتا ہے، مجھے اس نے بڑا رلایا، وہ چلا گیا۔ پر میں نے کہا یار دعویٰ میرا ہی ہے کہ پاک چونکہ میں بدی ہے تو عشق بھی سارا میرے کو لیے، دعویٰ میرا ہی ہے، لیکن ہاں کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں۔ کب دیکھیں نا جوانی میں تو بندوں کی خواہشیں اور ہوتی ہیں، شادی سے پہلے تو خواہشات اور ہوتی ہیں، لیکن اس کی شادی سے پہلے خواہش ہے کہ اللہ پتر دے تو نام میں نے غلام حسین رکھنا ہے۔ آپ سیدہ طیبہ، اور ایک بات سن لیں اچھی طرح سے، اچھی طرح سن لیں، ساری زندگی بندہ جب بالغ ہو تو کوئی نماز قضا نہ کرے، اور ہر سال حج کرے، اور زکوٰۃ کھول کے دے، اور سارا سال سخاوت کرے، اور ساری زندگی سچ بولے، بددیانتی نہ کرے، سارے کام کرے، اور جا کے نا تو سارے نفل حجر اسود کے سامنے پڑھے، لیکن اگر اہل بیت سے بغض رکھے نا تو ان ساری نیکیوں کے باوجود جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا۔ یہ بات ہے، یہ بات کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ یہ کوئی فلسفی منطقی اور بہت بڑا کامل ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ ادب چھوڑ جائیں، اہل بیت کا سے پیار کریں، اور ذرا نہ کھل کے کریں، اور ذرا شوق سے کریں، اور ذرا ذوق سے کریں، اور آپ کی نا قلبی کیفیت بدلے، آپ کا ذوق بدلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم سے کہا تھا کہ جناب آپ امام حسن حسین کو ڈبل دیتے ہیں، جب آپ مال غنیمت بانٹتے ہیں تو مجھے سنگل دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بندہ جو ہر وقت جاہو جلال جن کا معروف رہتا ہے، جو درہ مارے تو زمین زلزلہ چھوڑ جائے، اتنا بڑا آدمی، لیکن حضرت عمر فاروق نے فوری طور پہ کہا پتر تیرا اور حسین کا کوئی مقابلہ نہیں، تیرا اور حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ فرمانے لگے وہ تو جگر گوش ہے، رسول ہے۔ الحمدللہ۔ تو اپنی طبیعت، اپنے بچوں کا ذہن بنائیں کہ ہم نے رسول اللہ کی اولاد سے پیار کرنا، اور یہ بحث چھوڑ دیں۔ میں نے نا ایک دفعہ میرے استاد تھے پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت خواجہ فخرالدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت محدث اعظم کے شاگرد تھے۔ ایک شاہ جی آئے، ہم لوگ جو تھوڑا بہت، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں طالب علموں کی، کوئی عالم دین خدا را ایسا نہ سمجھے کہ میرے یہ تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا آ جاتا ہے تو کچھ کہانیاں بھی پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ میری طرح کے لوگوں کا تھوڑا بہت نام ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بڑے بندے میرے نام سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مصیبت ہے، اس مصیبت سے بھی نکلنا، یہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی سے بھی تھوڑا سا بندے کو نکلنا چاہیے، اس لیے کہ بڑا بڑا عروج ہوتا ہے، پھر او پئیاں دستیاں قبراں جنہاں تے پھول پئے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدات، ادھروں لکھاں گئے۔ ایک سید صاحب کو انہوں نے بڑا ادب کیا تو شاہ جی کلین شیف تھے، تو میں نے نا استاد جی سے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ نے بڑا احترام کیا ہے، تو فرمانے لگے، توجہ ہے میری بات پر؟ جی جی۔ فرمانے لگے پتر قرآن پاک کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جی کرنا کیا ہے، اسے اٹھائیں گے؟ کہنے لگے نہیں صحیح بتا، پیر رکھ کے گزرو گے؟ میں نے کہا جی استغفر اللہ، یہ کیسے ہو؟ کہنے لگے تو کیچڑ میں گرا ہوا ہے، کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا اسے اٹھائیں گے، دھوئیں گے، خوشبو لگائیں گے اور چومیں گے، اونچی جگہ رکھیں۔ کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ غلطی سے قرآن کا صفحہ کیچڑ میں گر جائے تو رہتا قرآن کا صفحہ ہی ہے۔ مجھے فرمانے لگے اگلی بات میں نے نہیں بتانی، گھر جا کے سوچ لینا اگلی۔ تو آپ ادب کریں گے، اکرام کریں، اور قلبی طور پر اور روحانی طور پر اور دلی طور پر، اور خواجہ صاحب کی بات یاد آ گئی، شاہ صاحب بتایا کرتے تھے ایک دفعہ نا کچھ بندے ساڈے ہاں نا ناراض نہ ہونا، سوشل میڈیا بڑی بیماری لگ گئی ہے اب ہمیں، کہندے نے جی انہیں سعودی عرب چ اسی سید نہیں ویکھے جنہیں پاکستان چ نے۔ میں کیا عربی آندی ہے؟ کہندے نہیں۔ میں کہ کرما لیا تینوں تے ٹیکسی والے نال پہاڑ ہی کرنا ہوندا پہ کنے ریال لینے نہیں زیارت تے جان دے، تینوں یہ پتہ لگ گیا کہ تے سید کنے نے، کس چکر میں پڑے ہو؟ ادب کرنا ڈیوٹی، ادب کرو۔ آپ بحث کر رہے ہیں کبھی بحث نہ کریں اور نکل آئیں، چونکہ یہ ہمارے ٹی وی نے سکھا بحث دی ہے تو خرابی ہو گئی،
खराबी कभी। हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ना कुछ बंदे आ गए, उन्होंने कहा था शाह ख्वाजा साहब से कुछ मांगेंगे। तो जहाँ उतरे ना पीछे तांगे से, तो वहाँ उन्होंने इरादा कर लिया। फ्राडिया बंदा बड़े फ्रॉड कर लेता है ना, बड़ी कहानियां बना। और ये फ्राडिये बड़े ज़हीन होते हैं, अगर ये मुस्बत काम करें तो अल्लाह इनसे बड़ा काम ले ले। यही बात। ये ज़हीन लोग होते हैं, लेकिन अपनी सलाहियत गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। वो नीचे उतरे तो उन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि मांगना तो है तो सैयद ना बन जाए। कह देते हम सैयद हैं, सुना ख्वाजा साहब ज्यादा देते हैं। तो आए थे कि फ्रॉड ला, ये भी सही। तो आए, ख्वाजा साहब को बताया सैयद हैं, मेरी बात पे तवज्जो करें। फरमाते हैं कि जब उन्हें कहा ना सैयद है, तो ख्वाजा साहब ने ना बड़े सारे चावल भी दिए, गंदम भी दी, नगदी भी दी, घी भी दिया, और फिर ना उनके साथ भी चले छोड़ने। वहां तक आए जहां उन्होंने इरादा किया था सैयद बनने का। जब उन्होंने ये जाली प्रोग्राम बनाया था वहां तक आए, और जब वहां तक आए तो फरमाने लगे लो भाई अल्लाह हाफिज। तो कहने लगे हुजूर ये कोई जगह तो नहीं ना जहाँ तो सवारी तक छोड़ें, या आप दरवाजे तक छोड़ते, आप यहाँ छोड़ रहे हैं। एक बात होती है ना जहाँ मेहमान को बंदा दरवाजे तक छोड़ता है या सवारी तक छोड़ता है, तो यहाँ तक छोड़ने का माना। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे इथों तुसी सैयद बने सोना, तो जिथों बने सो उथों तक तो मैं अदब करना है, अगे तुसी जानो ते अल्लाह जाने। तो आप बात को समझें, हमारे जिम्मे क्या आया है, अदब करना। आप अदब करें और खूब करें। बातें क्योंकि मैं ज्यादा किए नहीं करता, मैं वापस लौटता हूँ। सैयदा पाक का ना अदब करें तो आपका ना दिल गवाही दे कि हमें सैयदा फातिमा ज़हरा से अकीदत है। वो कैफियत बनाएं अपनी, एक ज़ौक़। और फिर थोड़ा सा ये भी देखें कि सैयदा पाक को पसंद क्या है। हजरत फातिमा ज़हरा वो वाली मलका हैं जो जन्नती औरतों की भी सरदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सर हमारे यहाँ पूरी हदीस नहीं बयान होती। जब हुजूर ने फरमाया था ना कि फातिमा तो जन्नती औरतों की सरदार है, तो सैयदा फातिमा ने कहा तो हुजूर सब की सरदार मैं हूँ, तो मरियम और आसिया का क्या बनेगा। जनाब मरियम जिनका कुरान में जिक्र आया है, तो नबी पाक ने फरमाया वो अपने दौर की औरतों की सरदार है, और तुम सारी दुनिया की, सारी, इधर देखो मेरी तरफ, सारी कायनात की औरतों की सरदार बीबी। लेकिन वो अपने घर में झाड़ू देती थी, आटा गूंथती थी, चक्की पीसती थी, कच्चा मकान था लेपा पोती करती थी। ये किस तरह की शहजादियां हम बना रहे हैं जो कोई काम नहीं करती घर में। सैयदा फातिमा की आज ना औरतें कहती हैं हमने पूछा है मसला, सास ससुर की खिदमत दीन में जरूरी नहीं। तो मैं कहता हूँ हुक्म और होता है दीन का, और दीन की रजा और होती है। आप हुक्म पे चली गई, आपने रजा समझी नहीं, ठीक है ये खिदमत जिम्मे नहीं, लेकिन आप इस रंग को मुलाजा फरमाएं कि हज़रत फातिमा ज़हरा ने ना सारे घर का काम किया है। कोई इतना गरीब आदमी मजमे नहीं बैठा होगा जो कह सके कि मेरी बेटी इतना काम करती है कि हाथों पे छाले पड़ जाए, कोई नहीं। और इसके बावजूद जिससे पूछें वो रो पड़ेगा बेटी बड़ी दुखी है। लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा ने छाले आके नबी पाक को दिखाया। इस कैफियत को भी, दीन के इस मिजाज को भी समझो। ये फकीरी उनकी पसंद है, ये फकर उनकी चाहत है, ये कच्चा मकान उनका शौक है, और आटा पीस के रोटियां पकाना ये सैयदा पाक का तरीका है। अपने घर में काम सारे करना। छाले दिखाए का या रसूलल्लाह ये छाले बन गए। अली ने बताया कि आपके पास गुलाम आए हैं, तो गुलाम मिल जाए तो चलो काम काज में मेरा हाथ बटाएगा। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया मैं नहीं देता, फरमाया फातिमा 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, ये बात है, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़े कर। जब भी तस्बीह खत्म होगी ना, रब तुझे एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। जब भी ये तस्बीह खत्म होगी, गोया हुजूर ने फरमा दिया कि आटा तूने खुद ही पीसना है, और घर में झाड़ू तूने। नाराज हो गए आप लोग, परेशान हो गए? सुने, इसको समझे। और ये बातें जाके ना बीवी को बताने की बजाय ये बातें बेटी को बताया करें। बेटी बाप की बात जल्दी समझती है, और ज़्यादा बताने को दिल करे तो बहन को बताया करें। हम ये सारी चीज़ें जो मर्दों के हक में, ये बीवी को समझाने की कोशिश करें, वो नहीं समझती, वो तो आपको अपोजिशन समझती है। आप ये बातें बहन और बेटी को, ताकि जब वो कहीं जाएं, मैं बात समेटने की तरफ आ गया हूँ,
امام صفوری، علامہ صفوری کہتے ہیں کہ ایک اتنا بظاہر گھر کے اندر کمزوری رہتی تھی کہ ایک دن سیدہ فاطمہ نے کہا مولا علی سے کہ ایک چرخہ ہی لا دیں، میں تھوڑا سا نا ٹائم بچا کے، سارا دن کام کرتی، ساری رات نفل پڑھتی۔ اللہ خیر کرے، ہمارے ہاں باقی سارے کام کرا لیں، صرف آپ نفل پڑھنے کا نہ کہیں، سب نسبت سے بخشے جانا چاہتے ہیں۔ او بھائی نفلوں سے بھی سیدہ کو نسبت ہے، کیا بات ہے، نفل پڑھنے سے بھی انہیں نسبت ہے۔ امام حسن اور حسین فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نفل روز پڑھا کرتے تھے، اللہ، یہ بھی ان کی نسبت ہے، یہ بھی نسبت والا کام ہے، اسے بھی کرے۔ رات کو تہجد کے وقت اٹھ کے مصلی بچھانا، اس کو بھی نبی پاک سے نسبت ہے، یہ بھی کام کرے۔ علامہ صفوری کہتے ہیں کہ دن سیدہ فاطمہ نے کہا کہ علی آپ کے نا آمدن بظاہر تھوڑی اور گھر کے خرچے زیادہ ہیں، سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ مجھے کان میں کہہ رہے تھے تقریر لمبی کریں، تو میں نے ان سے کہا مہربانی کریں، ہمیں جتنی آتی ہے نا ہم اتنی کریں گے، لمبی کیسے کر دیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خیر الکلام ماں کلّہ بدلّہ، مختصر سی بات ذرا جامع ہوتی ہے اور یہی ٹھیک ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی جس بندے نے بات پر بات کرنی اس کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے، میرا بھی گلا ہوتا، شاید شور ہوتا تو میں بھی ایک شعر 20 منٹ پڑھتا اور خود ہی بات لمبی ہو جاتی، تو میں تو معافی ضمیر عرض کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ کریں۔ یہ اس طرح گھر بنے گا آپ کا، اس طرح کا ماحول گھر کے اندر آئے گا۔ کروڑوں روپیہ پڑا اور لڑائی ہو رہی ہے اور بحث ہو رہی ہے، اب تو آپ یقین کریں میسج پہ طلاق ہو جاتی، طلاق بھی واٹس ایپ پہ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی چیٹ ہو رہی تھی، یہ مسئلہ پوچھتے ہیں آپ، لڑائی ہو رہی تھی، وہ میسج پہ بات ہو رہی تھی تو غصے میں اس نے نا، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ گھر کے اندر تھوڑا سا کام کاج کریں گے، گھر میں محنت کریں گے، آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا، نیند بھی سکون کی آئے گی۔ یہ چھوڑ دیں سارا دن گردن کو تھکا لینا، موبائل پہ جھک کے کوئی کام نہ کرنا، تو لڑائی ہونی ہے۔ میرے بھائی، حضرت فاطمہ نے مولا علی کو کہا کہ اے شیر خدا اس طرح کریں، ایک چرخہ لا دے، میں تھوڑا ٹائم بچا کے نا سوت بناؤں گی تاکہ میں نا تھوڑا کاٹ لیا کروں تو آپ کا تھوڑا ہاتھ بھی بٹاؤں گی۔ یہ گھر کا حسن ہے جو اہل بیت نے ہمیں دیا۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ پہلے تیرے بڑی ذمہ داریاں، چرخہ کا آپ لا دے، کہتے ہیں میں نے لا دیا۔ تو مولا علی شیر خدا نے نا چرخہ رکھا تو سیدہ پاک نے 6-7 دن لگا کے تو اتنی سی اٹی باندھ کی بنائی، کہا علی ذرا بیچ آؤ۔ مولا علی کہتے ہیں میں 6 دینار کی بیچ آیا۔ عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے، کہتے ہیں چھوٹی سی لسٹ سودے کی بنا دی، کہا یہ تھوڑا چیزیں آنے والی ہیں تو یہ چیزیں آپ لا دیں۔ تو کہتے ہیں وہ میں بازار گیا چیزیں لینے، ابھی میں کونے میں پہنچا تھا، ایک شخص دوڑا آیا، کہنے لگا علی میں بڑا مجبور ہوں، مقروض میرے پیچھے چڑھ گیا، پیسے نہ دیے تو باندھ لے گا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کتنے پیسے تیرے ذمے ہیں قرضہ؟ کہنے لگا جی صرف 6 دینار۔ جیب میں کتنے تھے؟ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جتنے ہوں اتنے ہی دینے پڑ جائیں تو حضرت مولا علی، بس بات میری ختم ہو گئی، تقریر تکمیل پہ چلی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں اس شخص کا چہرہ دیکھا، رونا دھونا دیکھا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میں نے نا 6 دینار نکال کے اسے دے دی۔ اب سوچ رہا ہوں فاطمہ خوش تو بڑی ہوگی، اللہ کے راستے میں چلے گئے پر بڑے دن لگائے تھے اس نے کام کرنے میں۔ کہتے ہیں اسی سوچ میں مڑا تو ایک آدمی دوڑا آیا، اس کے ہاتھ میں اونٹ کی لگام ہے، کہنے لگا آپ علی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کون ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو جانتا ہوں، مجبوری بن گئی ہے، میرے پاس 2 اونٹ ہیں، میں نے سفر پہ جانا ہے، ایک میں نے بیچنا ہے۔ تو حضرت علی کہنے لگا میرے پاس تو بظاہر پیسے ہی نہیں۔ کہنے لگا آپ ادھار لے لیں، میں نا لے لوں گا پیسے آپ سے، مجھے پتہ ہے آپ دے دیں گے۔ کتنے کا؟ کہنے لگا 100 دینار کا۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ بڑی جلدی میں، پوری بات بھی نہیں سنی، لگام تھمائی نکل گیا۔ میں نے اونٹ کی لگام پکڑی تو میں اگلے کونے میں گیا تو ایک بندہ اور دوڑا آیا، کہنے لگا علی اونٹ بیچنا ہے؟ واہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بیچنا ہے، کتنے پیسے دو گے؟ کہنے لگا جی ایک ہی بات کروں گا، سودے بازی نہیں، 160 دینار۔ اللہ، تو مولا علی فرماتے میں نے ادھار خریدا تو 100 کا، میں نے نقد بھیجا 160 کا۔ کتنے وہ میں نے اس سے پیسے تھامے تو اب میں تلاش کرنے لگا کہ وہ بندہ مل جائے جس سے میں نے 100 دینا ہے۔ ہم بھی تو انتظار کرتے ہیں نا وہ مل جائے جس کے دینے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ کہتے میں ڈھونڈنے لگا کہ وہ مل جائے جس کے دینے ہیں۔ کہتے میں نے ذرا رخ پلٹا تو وہ بھی نظر آ گیا، میں نے کہا گئے نہیں؟ کہنے لگا بس جانے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے 100 اسے تھمایا، 6 دینار کا میں نے سامان خریدا،
वो सामान ला के बाकी पैसे ला के सैयदा को मैंने दिए तो पाक महबूब की पाक बेटी, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी सैयदा पाक फरमाने लगी, अली ये पैसे कहाँ से आए? कहते मैंने बात सुनाई तो बीबी बड़ी राजी हुई। अब बेटी के घर खुशखबरी आए तो पहला फोन अब्बा को ही जाता है, पहला फोन। कहने लगी जाइए हुजूर को बता के आइए, बस बात खत्म हो गई। मौला अली कहते मैंने मस्जिद में कदम रखा तो मुझे बताना नहीं पड़ा। हुजूर फरमाने लगे, अली देखा मेरी बेटी के 6 दिनारों की बरकत। और फिर सरकार फरमाने लगे, अली वो जो तुम्हें बेच गए वो जिब्रील थे और जो खरीद के ले गए वो मीकाईल थे। ये शान है सैयदा पाक की, अली के घर की है इज्जत, हम अली से सुनते हैं। और वो नबी के घर की है इज्जत, ये नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को और हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को।